الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا انسان ترقی کی دوڑ میں ایسا اندھا ہو چکا ہے کہ اسے نہ اپنی آخرت کی فکر ہے، نہ قبر کی تیاری کی پرواہ ہے، اور نہ رب کی رضا کا خیال ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسجدیں ویران، سنیما گھر آباد، قرآن مجید طاق پر سجا ہوا ہے، اور ہاتھوں میں موبائل، ٹی وی پر فلمیں اور کھیل تماشے ہیں۔ افسوس کہ جس دین نے ہمیں عزت دی، ہمیں دنیا اور آخرت کی رہنمائی دی، ہم نے اسی دین کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ دنیا کی محبت نے ہمیں اندھا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک الامم ان تداعى علیکم تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا، نہیں بلکہ تم بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت پانی کی جاگ کی سی ہوگی۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ آج یہی وہن ہماری رگوں میں سرایت کر چکا ہے۔ دنیا کے چند لمحاتی مزے ہمیں دین کی دائمی خوشبو سے غافل کر چکے ہیں۔ فلمیں اور کرکٹ اور وقتی تفریحات کے لیے آج نوجوان رات بھر جاگ کر میچ دیکھتا ہے، ہار جیت پر روتا یا خوشی سے ناچتا ہے، لیکن قرآن کے ایک پاری کی تلاوت کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ فلموں کے ہیرو کو اپنا رول ماڈل بناتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے کردار سے ناواقف ہے۔ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کے کلپس گھنٹوں تک دیکھتا ہے، لیکن ایک اسلامی بیان سنتے ہی بور ہونے لگتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ دین کو پیشن بنا دیا گیا ہے۔ اسلام کو صرف جمعہ کے دن یا رمضان کے مہینے تک محدود کر دیا گیا ہے۔ مسجد سے نکلتے ہی گویا دین بھی دروازے پر چھوڑ آتے ہیں۔ داڑھی مذاق بن گئی، پردہ دقیانوسی کہا جاتا ہے، اور دیندار لوگوں کو پرانے زمانے کا کہہ کر طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے جس دن ہماری روح جسم سے نکلے گی، کیا اس وقت فلم، میچ یا سوشل میڈیا کام آئے گا؟ نہیں، اس وقت صرف ایمان، عمل صالح، نماز، روزہ، قرآن، صدقہ اور نیک اعمال ہی ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری صرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتنوں کا دور ہے یہ زمانہ، فتنوں کی آندھی کا دور ہے، جس میں دین پر قائم رہنا انگارہ ہے اور ہاتھ میں پکڑنے کے برابر ہے۔ سچ بولنا جرم بن گیا ہے اور جھوٹ کو ہنر سمجھا جاتا ہے، لیکن یاد رکھو، جس نے اس دور میں دین پر قائم رہ کر استقامت دکھائی، اس کا اجر عام زمانے کے 100 صحابہ کے برابر ہو سکتا ہے۔ امید کی کرن کیا ہے؟ مایوس مت ہو۔ آج اگر اکثریت دین سے دور ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں
جو چپ کر قرآن پڑھتے ہیں، جو رات کے اندھیرے میں روتے ہیں، جو فلموں کی دنیا چھوڑ کر دین کی طرف لوٹ رہے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے اور خود بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی دین کے مطابق ڈالیں گے۔ چند عملی قدم اٹھائے، روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائے، چاہے صرف 5 آیت ہی کیوں نہ ہو۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، سوشل میڈیا پر دینی مواد کو ترجیح دے اور غیر اخلاقی مواد سے بچے، 5 وقت کی نمازیں باجماعت ادا کرے، اپنے بچوں اور گھر والوں کو دین کی طرف لے کر آئے نرمی اور حکمت سے۔ یاد رکھے، دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں کامیاب وہی ہے جو اللہ کو راضی کر کے جائے۔ کرکٹ، فلم اور تفریحی دنیا ہماری قبر کو روشن نہیں کر سکتی، صرف اللہ کی رضا اور دینی اسلام کا عملی نفاذ ہی ہمیں کامیابی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔